کیا کبھی آپ نے سوچا ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟ بے چینی، تنگی، ناراضگیاں، رشتوں میں دراریں، ان سب کی جڑ کہاں ہے؟ کبھی کبھی جواب بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے، مگر ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حدیث کی جو انسان کے دل، گھر اور رزق سب کو بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات سے مال کم نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں ہر آدمی کو یہ خوف ہے، اگر میں اپنا پیسہ دے دوں گا، اگر میں دان کر دوں گا تو میرے پاس کم رہ جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ کو الٹا کر دیتے ہیں۔ خیرات مال کو کم نہیں کرتی، بلکہ اسے ایسی راہوں سے بڑھاتی ہے جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی بیماری سے بچا لیتی ہے، کبھی گھر میں سکون اتار دیتی ہے، کبھی کاروبار میں ایسی راہ کھول دیتی ہے جو بند تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ دان صرف دینے کا نام نہیں، دان دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ جب تم دان کرتے ہو، تم کسی کے پیٹ کو نہیں، اپنے دل کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہو۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اللہ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے اگر تم معاف کر دو گے تو لوگ تم پر چڑھ بیٹھیں گے، مگر اللہ کہتا ہے معاف کرو گے تو میں تمہاری عزت بڑھاؤں گا۔ معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ غصہ ایک جلتی ہوئی آگ ہے اور معافی اس آگ کو بجھا دینے والی بارش ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو اس لیے پکڑے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم صحیح ہیں، لیکن یاد رکھو، اہنکار صحیح ہونے کے باوجود انسان کو گرا دیتا ہے اور معافی غلط ہونے کے باوجود اسے اٹھا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ونمر ہوتا ہے، اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ونمرتا کمزوری ہے، لیکن اسلام میں ونمرتا طاقت ہے۔ جب انسان کہتا ہے یا اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بڑا کر دیتا ہے۔ ونمرتا کا مطلب ہوتا ہے نرم لہجہ، اچھا برتاؤ اور کسی کو نیچے نہ سمجھنا۔ رتبہ اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اسے دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بڑا بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جس نے ہمارے گھر، ہماری محفلیں، یہاں تک کہ ہمارے دل بھی برباد کر دیے ہیں۔ وہ ہیں چگلی، غیبت، پیٹھ پیچھے کی برائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو چگلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، اگر وہ بات اس شخص میں ہے بھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات ہے ہی نہیں تو بہتان یعنی بدنامی ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا مانس کھانا پسند کرو گے؟ سوچئے، غیبت انسان کی لاش کھانے جیسا گناہ ہے، لیکن آج یہ مذاق بن چکا ہے۔ محفلیں غیبت سے سجتی ہیں، سوشل میڈیا بدنامی سے چلتا ہے۔ ہم دوسروں کی عزت کو منورنجن بنا کر بیچ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ اسلام سنتلن سکھاتا ہے، اگر نقصان سے بچنا ضروری ہو، شادی کا رشتہ، ویاپار میں پارٹنر، یا کسی ظالم سے کسی مظلوم کو بچانا، کسی کی سرکشا کے لیے چیتاونی دینا، تو سچ بتانا جائز ہے، مگر ارادہ صرف بھلائی کا ہونا چاہیے، نہ کہ دل کی نفرت نکالنا۔ اب ہم ان چاروں چیزوں کی تلنا کریں تو دان دل کو صاف کرتا ہے، معافی رشتے صاف کرتی ہے، ونمرتا عقل صاف کرتی ہے، چگلی سے بچنا زبان صاف کرتا ہے۔ جب دل، رشتے، عقل، زبان صاف ہو جائیں، زندگی خود بخود روشن ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمارے مال میں برکت دے، ہمارے دلوں کو معاف کرنے والا بنا، ہماری زبانوں کو سچا رکھ اور ہمیں ہر طرح کی غیبت، چگلی اور بدنامی سے سرکشت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہیں تو اٹھاتا ہے، جنہیں تو عزت دیتا ہے اور جن کے دلوں میں تو روشنی بھر دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔